اب اس کے بعد میں درجہ رابعہ سے تعلق رکھنے والے طالب العلم جناب محمد عبید صاحب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں اور آپ حضرات کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت مربی کے موضوع پر خطاب فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت معلما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ کون و مقام روشنی ان کی ازل تا ابد، کون و مقام روشنی ان کی ازل تا ابد، سلسلہ ان کے تعلم کا پھیلا ہوا کہاں کہاں، کوہ و دمن شجر و حجر دشت و چمن فلک و زمین، سب میں انہی کی روشنی، سب میں وہی ہے ذو فشاں۔ صدر مجلس انتہائی واجب الاحترام قابل عزت تکریم حضرات اساتذہ کرام، علماء کرام اور میرے ہم مکتب ہم سفر طلبہ ساتھیوں، آج کی اس عظیم الشان فقید المثال تقابلی سلسلہ تقاریر میں میں آپ حضرات کے سامنے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مربیانہ طرز پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے لگا ہوں۔ سامعین محترم، لفظ اقرا سے نبوت کا آغاز ہوا، آپ کی ذات تمام انسانوں کے لیے نمونہ قرار پائی۔ آپ نے انما بعثت معلما کے ذریعے اپنا مقام واضح کر دیا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، تہذیب و تمدن سے عاری انسانوں کو زیور تعلیم سے آراستہ صبر آزما کام تھا، مگر آپ نے تعلیم کے جو اصول، تکنیک اور طور طریقے استعمال کیے وہ آج بھی عین حق ہیں، جن کے بنا سیکھنے سکھانے کا عمل مکمل نہیں ہو سکتا۔ جی ہاں، ایک مربی کا بلند مقصد ہمیشہ اس کے مطمح نظر رہتا ہے، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنا۔ اس عظیم مقصد کے لیے غار حرا سے اترتے ہی آپ ہماتن مصروف عمل ہو گئے۔ پہلے گھر اور خاندان کو دعوت دی، پھر قبیلے کو متوجہ کیا۔ دور نبوت کا ہر لمحہ گواہ ہے کہ آپ اپنے مقصد میں کبھی مصلحت یا مداہنت کا شکار نہیں ہوئے، لوگوں کا مذاق سہا، گالیاں سنی، پتھر کھائے، شاہ ابی طالب کی گھاٹی میں محصور کیے گئے، حتیٰ کہ اپنے محبوب شہر مکہ سے ہجرت پر مجبور ہوئے۔ دنیاوی ترغیبات، تخت و تاج پیش کیے گئے جن کو آپ نے ٹھکرا دیا، مگر مقصد سے ایک لمحہ کو بھی غافل نہ ہوئے۔ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلا کر رب واحد کی بندگی پر آمادہ کرنے کے لیے آپ پیغمبرانہ صفت، دل سوزی اور تڑپ سے مزین تھے۔ اپنی قوم کو گمراہی سے نکالنے کے لیے شب و روز دل گداز کیفیت میں گزارتے رہے۔ مؤثر ابلاغ کی مہارت آپ میں بدرجہ کمال موجود تھی۔ آپ کی گفتگو اول سے آخر تک نہایت صاف شفاف ہوتی، کلام جامع فرماتے، جس کے الفاظ مختصر مگر پر اثر ہوتے۔ حضرت ام معبد کی روایت ہے کہ آپ شیریں کلام اور واضح بیان تھے، نہ کم گو تھے نہ زیادہ گو تھے۔ آپ کی گفتگو ایسی تھی جیسی موتی کے دانے پرو دیے گئے ہوں۔ حضرت عائشہ کی روایت کے مطابق آپ تبلیغ کی حکمت سے مالا مال تھے، اگر آپ کے الفاظ کو کوئی شمار کرنا چاہتا تو کر سکتا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلام کو بعض مرتبہ تین بار دہراتے تاکہ مخاطبین آپ کے الفاظ کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ جس بات کا تفصیل سے ذکر کرنا تہذیب سے گرا ہوا ہوتا اس کو کنایہ میں بیان کرتے، بات کرتے وقت مسکراتے اور نہایت خندہ پیشانی سے گفتگو فرماتے۔ آپ کا فرمان تھا آسانیاں بہم پہنچاؤ، مشکلات میں نہ ڈالو۔ آپ صحابہ کی کسی مجلس میں تشریف لاتے ہی تعلیم کا آغاز نہیں کرتے تھے، بلکہ جو گفتگو چل رہی ہوتی اس میں شامل ہو جاتے یا ان کی توجہ مبذول کراتے، پھر تعلیم کا سلسلہ شروع کرتے۔ اصول آمادگی کو مد نظر رکھتے، لیکچر یا خطبے کا طریقہ اختیار کرتے وقت بہت لمبے لیکچر نہیں دیا کرتے تھے، طلبہ سے سوال جواب دیا کرتے تھے تاکہ سامعین کی
توجہ برقرار رہے. مظاہراتی طریقے کی مثال آپ نے دین کے اعمال مثلاً وضو, نماز, حج اور اس کے مناسک وغیرہ اسی طریقے سے سکھائے. مثالیں, تشبیہات وغیرہ کا استعمال آپ کے طریقہ تدریس میں بکثرت نظر آتا ہے. آپ نے دوران تدریس ذہنی مشق کا طریقہ استعمال کروایا. تصوراتی نقش کے استعمال کے ذریعے سے ذہنی نکات کی وضاحت فرمائی. اسی سلسلے میں مشہور حدیث ہے, آپ نے ایک لکیر کھینچی, فرمایا کہ یہ سیدھا راستہ ہے, اور اسی طرح مزید لکیریں کھینچی اور فرمایا کہ یہ شیطان کے راستے ہیں. اس پر شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے, خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے, خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے, کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. سامعین محترم, مثالی معلم و مربی نرم مزاج, خوش اخلاق اور رفیق القلب ہونا چاہیے. آپ نے نرم خوئی سے درشت مزاج مشرکین کو زیر کیا, جس کی گواہی قرآن یوں دیتا ہے, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. تعلیم انفرادی تعلق کے بغیر ادھوری ہے. صحابہ میں سے ہر فرد یہ سمجھتا ہے کہ آپ اس کے بہترین رفیق ہیں. اپنے قریبی افراد کو ان کا نام لے کر مخاطب کرتے, مطلب اے عائشہ, اے ابو ذر وغیرہ. یہ انداز گفتگو, یہ انداز بیان ایک معلم, ایک مربی اور شاگرد کے درمیان یقیناً اپنائیت اور تعلق کی بہترین مثال ہے. ایک معلم و مربی شاگردوں کے لیے رول ماڈل اور نمونہ ہوتا ہے. آپ اپنے اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز تھے. عرب میں امین اور صادق کے نام سے پہچانے جاتے تھے. دشمن تک آپ کے کردار کی گواہی دیتے تھے. آپ کی حیات طیبہ میں تضاد کہیں نہیں پایا جاتا. الغرض آپ کی شخصیت انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن خصوصیات کے حاصل تھے, دور حاضر میں ایک معلم کو, ایک مربی کو, میرے مربی کو ان صفات سے خود کو مزین کرنا ہوگا, تب جہاں میں اجالا ہوگا. وما علینا الا البلاغ.